یہ کہتے ہیں کہ ہم نے درزی کو سینے کے لیے سوٹ دیا اور اس نے جب ہمیں دیا تو وہ تبدیل شدہ تھا، اس نے کہا پتہ نہیں آپ کا میں نے کسی کو دے دیا، آپ یہ لے جائیں۔ تو اب دو کویسچن انہوں نے کیے ہیں، ایک یہ کہ کیا وہ درزی سلائی کا مستحق ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہم اس کو سلائی کے پیسے دیں یا نہ دیں، اور دوسرا یہ تبدیل شدہ لباس ہم رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیں پہلی بات یاد رکھیں کہ جب ہم کسی کو کوئی کام دیتے ہیں اور وہ ایسا کام کرتا ہے کہ اس کا اثر اس چیز میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے درزی کو کپڑا دیا، اس کا اثر کیا ظاہر ہوتا ہے کہ سل جاتا ہے، تو یہ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو ایسا شخص اجرت کا مستحق اس وقت ہوگا جب کام کر کے شے آپ کے سپرد کر دے۔ اگر اس نے شے سپرد ہی نہیں کی تو پھر یاد رکھیں وہ اجرت کا مستحق نہیں ہے۔ تو پہلی صورت تو یہ کہ اس کو کوئی سلائی وغیرہ نہیں ملے گی، مستحق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس سے اگر کوئی چیز گم گئی ہے تو کیا اس کا تاوان دینا، ضمان دینا اس پہ لازم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر تو اس نے آپ کے مال کی ایسی ہی حفاظت کی ہے جیسے حفاظت کرنی چاہیے تھی، جیسے اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، جیسے عموماً درزی دکان میں رکھے ہوئے سلے ہوئے سوٹ جو تیار شدہ ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ مال غائب ہو گیا تو یاد رکھیں کہ ایک پیسے کا دیندار نہیں ہے، کیونکہ اس وقت یہ مال اس کے پاس ایک امانت کی حیثیت رکھتا ہے، اور اگر امانت ضائع ہو جائے تو امین پر تاوان نہیں ہوتا، لہذا آپ پہ کوئی تاوان نہیں۔ لیکن یہاں دوسری صورت ہے، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس سے مال غائب ہوا اور اس کی کوتاہی تھی، جیسے اس نے کسی اور کو مال دے دیا، اقرار بھی کر رہا ہے تمہارا سوٹ کسی اور کو دے دیا، اب کس کو دیے بھی نہیں پتہ، اور تم یہ لے جاؤ، اس کا مطلب یہ اپنی کوتاہی کا خود اقرار کر رہا ہے، ایسے صورت میں تاوان لازم ہوتا ہے۔ تاوان کو عربک میں مثل بھی کہتے ہیں کہ اس کا مثل اس کو دینا ہوگا، اور یہ مثل دو طرح کا ہوتا ہے۔ اگر تو کوئی ایسی شے ہوتی نا کہ جس کا وزن کیا جاتا ہے یا جس کو برتن میں ناپا جاتا ہے، جیسے گیہوں کو تول کے لیا جاتا ہے، اور بعض اوقات گیہوں کو کنستر وغیرہ کے اندر ناپ کر دیتے ہیں، دیتے ہیں، ٹوکروں کے اندر کھجوریں لی دی جاتی ہیں، تو جس کا وزن کیا جائے ان کو موزونی کہتے ہیں، اور جن کو برتن سے ناپتے ہیں ان کو مکیلی اشیاء کہتے ہیں۔ یہ اگر کوئی شخص ضائع کر دیتا ہے تو اس پر مثل سوری واجب ہوتا ہے۔ مثل سوری کا مطلب جیسی یہ چیزیں ہیں اسی کی صورت کی ایک مثل دیں۔ گندم ضائع ہوئی تو چونکہ تول کے اسی کی مثل گندم دے سکتے ہیں تو گندم ہی دینی ہوگی، اسی طرح اگر چاول وغیرہ ہیں تو چاول ہی دینے ہوں گے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مثل سوری دینا ممکن نہیں ہوتا، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب جو چیز آپ نے دی اس کی مثل کوئی موجود نہ ہو۔ جیسے کسی نے اگر آپ کی بکری ہلاک کر دی تو بکری کی مثل بکری نہیں بن سکتی، کیونکہ بکریوں میں تفاوت اور فرق بہت زیادہ ہوتا ہے، تو لہٰذا ایسی صورت میں پھر مثل معنوی کی طرف آتے ہیں۔ مثل معنوی کا مطلب ہوتا ہے قیمت، تو لہٰذا اب یہ سوٹ جو ہیں یہ مطلب موزونی مکیلی اشیاء نہیں ہیں، اور یہ ایسی گننے والی چیزیں ہیں جن کا ہر فرد ایک دوسرے سے جدا گانا ہوتا ہے، اس کو عددی متفاوت کہتے ہیں، ایک دوسرے سے جدا جدا۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ یہ درزی اب یہ سوٹ آپ کو اس کے بدلے میں نہیں دے سکتا، کیونکہ نہ مثل سوری بن رہا ہے، نہ مثل سوری بن رہا ہے، سوری نہیں بن رہا، تو یہ نہیں دے سکتے۔ اب مثل معنوی کی طرف آئیں گے، اور وہ کیا ہے؟ قیمت۔ آپ اپنے سوٹ کی قیمت بتائیں اور اس سے وہ قیمت اس سے وصول کریں، اور وہ کپڑے کی ہوگی، سلے ہوئے سوٹ کی نہیں ہوگی، وہ اس کو دینا لازم ہے، یہ اس کا بدلہ نہیں بن سکتا ہے۔ تھوڑے الفاظ مشکل ضرور تھے لیکن میں ہر لفظ کی تشریح بھی کرتا رہا۔ کوشش یہ کریں کہ یوٹیوب کے اوپر سے ایک دو دفعہ سن لیں تو انشاءاللہ بہت ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔